جو یارے غارے محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، جو یارے غارے محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یارے مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔ سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں۔ آج ایک بہت ہی عظیم ہستی کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور ان ہستی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار جب وہ بچپن میں ان کے والد صاحب جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو لے کر ایک بت خانے میں گئے جہاں مختلف مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، اور کہا کہ بیٹا یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، انہیں سجدہ کرو۔ باپ بیٹے کو کفر کرنے کی، شرک کرنے کی، مورتیوں کے آگے سجدہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ کہہ کر والد تو چلا گیا، مگر بیٹا بڑا عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ وہ بیٹا ایک مورتی کے قریب جا کر کہتا ہے انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ۔ وہ بے جان پتھر تھا، اس نے کیا بولنا تھا۔ وہ بچہ جو ہے ایک اور مورتی کے پاس جا کر کہتا انی عارٍ فاکسنی، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں مجھے کپڑے دو۔ پتھر تھا، کیا جواب دیتا۔ اب اس بچے نے پتھر اٹھایا اور مورتی کو اس بت پر مارا کہ میں اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا کر دکھا دے، اور اس پتھر سے اس نے جناب مورتی کو مارا، اور مورتی کا بازو ٹوٹ گیا اور وہ منہ کے بل گری اور پاش پاش ہو گئی۔ جب بت کے گرنے کی آواز آئی تو وہ والد دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا۔ اپنے بیٹے پر خوب غضبناک ہو گئے، بازو سے پکڑا اور اپنی ماں، اس کی ماں کے پاس لائے کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے آج کیا کیا، آج ہمارے خدا کو اس نے، ہمارے معاذ اللہ جو باطلان خدائے باطل ہیں اس کو گرا دیا۔ تو جب ماں نے یہ سنا تو کہا میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، یہ بے قصور ہے، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو غیب سے آواز آئی تھی یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ پاک کی سچی بندی، ابشری بالولد العتیق، تجھے آزاد بیٹا مبارک ہو، اسمہ فی السماء صدیق، آسمان میں اس کا نام صدیق ہے، ولی محمد صاحب و رفیق، اور یہ محمد علیہ السلام کا دوست ہے۔ اب آپ جان گئے ہوں گے یہ ایسا با کمال بچہ کون ہے، یہ کوئی اور نہیں، یار غار ہے، یار مزار ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا یہ واقعہ سنا رہا ہے۔ اچھا اب کمال کی بات دیکھیں، ایک اور خوبصورت بات اس واقعے میں، یہ واقعہ ایکچولی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو سنایا۔ واقعہ کب کا ہے؟ اپنے بچپن کا واقعہ نبی پاک کو سنا رہے ہیں، یعنی کم از کم یہ 35 سال بعد واقعہ سنا رہے ہیں، 35 ایئرز پہلے کا واقعہ پیارے آقا کو سنایا۔ آج ہمیں کوئی بچہ آ کر، کوئی 40 سال کا آدمی، 45 سال کا شخص آئے اور کہے میں جب 4 سال کا تھا تو میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، تو ہم کہیں گے ہوا ہوگا لیکن اتنی پرانی بات ہے، گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ مگر صدیق اکبر نے جب یہ واقعہ نبی پاک کو سنایا نا تو پتہ ہے تصدیق کس نے کی؟ اے ہے صدیق اکبر کا مقام دیکھو، دربار رسالت میں یہ واقعہ سنا رہے ہیں اور صحابہ موجود ہیں۔ جب یہ واقعہ سنا لیا تو ابو حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں کے سردار حاضر ہوتے ہیں، اور 3 مرتبہ کہتے ہیں صدق ابو بکرن، ابو بکر نے سچ کہا، صدق ابو بکرن، ابو بکر نے سچ کہا، اور پھر کہتے ہیں صدق ابو بکرن، ابو بکر نے سچ کہا۔ ان کے نصیب تو دیکھیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں واقعہ سنا رہے ہیں، جبریل امین آ کر تصدیق کر رہے ہیں۔ اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں جو بچپن ہی سے مومن تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 صحابہ، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، یہ دونوں عالم ارواح میں جب تمام روحوں نے اللہ پاک کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اس وقت سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے تک
دنیا میں پیدا ہونے سے لڑکپن تک اور لڑکپن سے لے کر نبی پاک کے اعلان نبوت تک، پیارے آقا کے اعلان نبوت سے دنیا سے پردہ فرمانے تک اور پردہ فرمانے سے ہمیشہ ہمیشہ تک مسلمان تھے، مسلمان ہیں۔ کبھی کسی وقت کسی حال میں ایک لمحے کے لیے بھی ان دونوں کے پاک طیب دامنوں سے کفر و شرک کی ناپاکی نہ کبھی لگی ہے نہ کبھی قیامت تک لگے گی۔ یہ ایسی ہستی ہیں۔ اور شروع ہو پہلے صدیق اکبر نے ایمان قبول کیا۔ حضرت صدیق اکبر تمام غزوات میں شریک رہے، صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں اپنے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وزیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک کا ساتھ دے کر جان نثاری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ صدیق اکبر نے 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو وفات پائی۔ اور سبحان اللہ، مزار کہاں ہے آپ کا؟ ہائے ہائے ہائے، کبھی سوچو تو صحیح صدیق اکبر کی قسمت کیسی ہے۔ ہم گناہگار تو مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں، جنت البقیع کسی کو مل جائے تو اس کی قسمت پر ناز کرتے ہیں۔ کبھی سوچا صدیق اکبر کہاں موجود ہیں؟ نبی پاک کے بالکل برابر میں مزار پر انوار کے ساتھ زندگی بھر تو ساتھ رہے۔ اللہ اکبر، آج مزار میں بھی نبی پاک کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم، ایک ایسی ہستی ہیں، ساری رات میں ان کا ذکر کرتا جاؤں، ان کے فضائل بیان کرتا جاؤں، ان کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ عشق رسول کیسا تھا، خوف خدا کیسا تھا، ان کا تقوی کیسا تھا، ان کی لیڈرشپ کیسی تھی، اللہ اکبر، صبر کیسا تھا، جناب صحابہ کرام کے درمیان ان کا مقام و مرتبہ کیسا تھا، سبحان اللہ۔ اکیلے میں عبادت کا عالم کیا ہے، فیملی کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کاروبار کے اندر آپ کتنے سچے ہیں، حلال روزی کا آپ کا کیا زبردست انداز تھا، اتنے اوصاف ہیں۔ تربیت مصطفیٰ کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا اللہ کریم نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا خلاصہ ہے کہ روزہ داروں کو جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان، اس سے داخل کیا جائے گا، روزہ رکھنے والوں کو اس دروازے سے پکارا جائے گا، نماز پڑھنے والوں کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، صدقہ دینے والوں کو باب الصدقات سے پکارا جائے گا، جہاد کرنے والوں کو فلاں دروازے سے پکارا جائے گا۔ نبی پاک جنت کا گویا تعارف پیش کر رہے ہیں، جنت کے دروازوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آقا فرماتے ابو بکر تم ہو، تمہیں جنت کے سب دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑی لطیف بات سمجھنی ہے، تربیت بھی تو لیتے جائیں نا، صدیق اکبر کے حال احوال، آپ کی سیرت بھی سنیں گے، مگر اپنی زندگی کے اندر بھی تو کچھ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ نبی پاک پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بڑی غور طلب بات ہے، یہ تینوں کون ہیں؟ سب سے کلوز نبی پاک کے سب سے قریب لوگ کون ہیں؟ وہ بچہ جس نے پیارے آقا کی گود میں آنکھ کھولی ہے، مولا علی۔ وہ زوجہ جو پچھلے کم و بیش 15 سال سے نبی پاک کی زوجہ ہیں، یا وہ دوست، یاد رہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے، اعلان نبوت سے 20 سال پہلے سے نبی پاک کے دوست ہیں۔ یعنی جب صدیق اکبر کی عمر مبارک 18 سال تھی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال، یعنی آلموسٹ ہم عمر بھی ہیں اور 20 سال کی دوستی ہے۔ تو سب سے پہلے ابھی اعلان نبوت کرنے کی دیر تھی، جو ویری کلوزسٹ ہیں، سب سے قریب لوگ ہیں، وہ فوراً ایمان لے آئے جیسے ہی مسلمان ہوئے، رائٹ اوے۔ مسلمان ہوتے ہی صدیق اکبر نے پہلے ہی دن سانس نہیں لی، جس کو کہتے ہیں صبر کا سانس لیا کہ چلو بھائی آج میں نے بڑا کام کیا، ایمان قبول کر لے، نہیں، رائٹ اوے آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اور آپ کو پتہ ہے 5 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ وہ ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اسلام دینے کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں۔ آپ سوچئے کہ حضرت عثمان غنی کی جتنی نیکیاں ہیں،
حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جتنی نیکیاں ہیں بلکہ اس کے بعد بھی جو صدیق اکبر کے نام پر ایمان لائے، ان کی دعوت پر ایمان لائے، یہ سب صدقہ جاریہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر سیکھنے کو مل رہا ہے، کچھ لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہیں، ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جو کہتے بھائی میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے حج کر لیا ہے، میں اپنی روزے پورے رکھتا ہوں، اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے جناب، آپ نیکیاں کر رہے ہیں، مگر مزہ اس میں ہے کہ نیکی کرنی بھی ہے، نیکی کی دعوت بھی دینی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مبارک ہو انہیں جو نماز پڑھتے بھی ہیں، نمازی بناتے بھی ہیں، جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن سکھاتے بھی ہیں، جو نیکی کرتے بھی ہیں، نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اے بیان کرنے والوں تمہیں مبارک، اے درس دینے والوں آپ کو مبارک، اے مدنی قافلوں میں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والوں تمہیں مبارک، کیونکہ ہمیں نہیں پتا میں جو سجدے کر رہا ہوں، میں جو نیکی کر رہا ہوں وہ قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، مگر جو میں کسی کو بلا رہا ہوں کیا پتا وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول بن جائے۔ ایک دنیا میں رشک کرتے رہتے ہیں لوگ، آؤ میں بتاتا ہوں رشک کرنا ہے تو کس پہ کرنا ہے۔ جب پلاٹ خریدنا تھا نا مسجد نبوی کا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث کا پورے واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ پلاٹ پسند آ گیا نبی پاک کو، ایک بنو نجار کے قبیلے کا ایک پلاٹ تھا، اس میں کچھ کھنڈرات بھی تھے، کچھ درخت بھی تھے، تو وہ جگہ پسند آ گئی، تو پیارے آقا نے سیدنا ابوبکر صدیق کو بھیجا کہ جا کے اس کی ڈیل کرنی ہے، سودا کرنا ہے۔ تو وہ پلاٹ ایکچولی 2 یتیم بچوں کا تھا، تو نبی پاک کے پیغام لے کر صدیق اکبر گئے کہ ہمیں یہ پلاٹ چاہیے اور اس کے بدلے ہمیں مسجد بنانی ہے، یہاں پر مسجد بنانی ہے۔ وہ بچے بھی کیسے تھے اس زمانے کے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ کا گھر بنانا ہے نا تو پلاٹ لے لیجئے، قیمت ہم اللہ سے لے لیں گے۔ پلاٹ آپ لے لیجئے، قیمت ہم اللہ سے لے لیں گے۔ مگر شریعت کا اصول یہ ہے کہ یتیم بچہ جو ہے وہ ڈونیٹ نہیں کر سکتا کسی کو، اس کی ملکیت وہ بڑا نہیں ہوا نا ابھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیمت تو دینی ہے، مگر پتہ قیمت کیسے دی پیارے آقا نے؟ نبی پاک اور سیدنا ابوبکر صدیق کا تعلق ایسا تھا کہ پیارے آقا حضرت ابوبکر صدیق کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ صدیق اکبر کے مال سے نبی پاک نے مسجد نبوی کا پلاٹ خریدا۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیوں، سوچو تو صحیح، 1450 سال ہو گئے اس وقت سے لے کر آج تک، اور صبح قیامت تک مسجد نبوی میں جتنی اذانیں، جتنی نمازیں، جتنے نوافل، جتنی تلاوت، جتنے درود، جتنے اعتکاف ہوں گے، وہ سب کا ثواب سیدنا ابوبکر صدیق کو مل رہا ہے۔ اللہ نے نیکی کروائی تو کیسی کروائی ہے، نبی پاک نے موقع دیا تو کیسا دیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنا یہ ہے کہ زندگی میں جب جب موقع ملے نا صدقہ جاریہ کرنے والا کام، اور یہ مسجد جیسی انویسٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہے، مسجدیں باقی رہیں گی قیامت تک، میں اور آپ سب چلے جائیں گے۔ جب جب پتہ چلے عاشقان رسول مسجد بنا رہے ہیں نا، آگے بڑھ کر آپ کے پاس ان کو نہیں آنا پڑے، آپ خود پہنچ جایا کرو یار۔ اور میں اللہ کی شان بڑی ہے، یہ مت سوچے کہ بھائی 5 کروڑ روپے دیں گے، 10 لاکھ روپے دیں گے، 25 لاکھ دیں گے تو ہی ثواب ملے گا، نہیں، میرے رب کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ جنت میں گھر بنانے کا موقع ملتا ہے جب جب مسجدیں بنتی جائیں۔ اچھا پھر پوری مسجد نہیں بنا سکتے، ایک اور حدیث پاک سن لو، میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے جو چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بناتا ہے اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ مفتیان کرام فرماتے ہیں چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد تو نہیں بنتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی چڑیا کے گھونسلے جتنا، یعنی ایک اینٹ بھی مسجد میں لگا دینا انشاءاللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا کیا جائے گا۔ تو ایسے اور بھی بہت سارے کام ہیں، مسجد سب سے بیسٹ ہے، ورنہ کنواں کھدوانا ہے، درخت لگوانا ہے، یتیم خانہ، نیکی کی وہ کام جو باقی رہنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو یہی شوق تھا، آگے بڑھ کر نیکی کیا کرتے تھے، اور یہ شوق اللہ مجھے اور آپ کو ان کے صدقے نصیب فرمائے۔ اچھا ایک اور دوسری نیکی، کیسی نیکی کہ حبشہ کے ایک غلام تھے جن سے ہم سب کو بڑا پیار ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، ایمان لائے نا، خدا کی قسم ان کی ہسٹری پڑھیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ رونے لگ جائیں گے۔ میں اور آپ تو گھر بیٹھے مسلمان ہوئے ہیں نا، پیدا ہوئے تو ماں باپ مسلمان، کانوں میں آواز اللہ اکبر کی آئی، فکر ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت ساروں کو تو ایمان کی قدر ہی نہیں ہے۔ صحابہ کے واقعات تو پڑھیں یار، کتنی ماریں کھائی ہیں، کلمہ پڑھنے پر مار پڑتی تھی، سجدہ کرنے پر مار پڑتی تھی، اذان دینے پر مار پڑتی تھی، قرآن پڑھنے پر مار پڑتی تھی، مگر وہ پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت بلال کا مالک تھا امیہ، وہ ظالم آپ کو مکے کی تپتی ریت پر لٹاتا تھا، سینے پر پتھر رکھتا تھا، کہتا کہو اللہ کا انکار کر دو، اسلام کا انکار کر دو۔ آپ کہتے میں مر جاؤں گا اسلام کا انکار نہیں کروں گا۔
اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ احد نعرے لگاتے تھے، مارتا تھا، نعرے لگاتے تھے، مارتا تھا، وہ اسلام پہ ڈٹے رہے۔ مگر جب یہ ظلم ہوتا تھا نا مکے میں، تو نبی پاک کبھی کبھی قریب سے گزرتے، حضرت ابوبکر صدیق گزرتے، پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ بلال پر کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق پہنچ گئے امیہ کے پاس، کہتے اے امیہ یہ غلام مجھے دے دو۔ اچھا اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، قیمت لگتی تھی، ٹھیک ہے نا، پیسوں سے بکتے تھے۔ اب میں آپ کو ہماری زبان میں سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اس زمانے میں حبشی غلام کی قیمت 5,000 روپے تھی، سمجھانے کے لیے آج کی کرنسی میں سمجھا رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ غلام مجھے دے دو۔ امیہ کہتا ہے میں 10,000 روپے میں دوں گا، 5,000 قیمت چل رہی ہے مارکیٹ ریٹ، وہ کیا کہتا ہے میں 10,000 میں دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا مجھے منظور ہے، کہتا ہے 15,000 میں دوں گا۔ آپ نے کہا منظور ہے، کہتا ہے 20,000 میں دوں گا۔ آپ نے کہا منظور، وہ قیمت بڑھاتا گیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے منظور ہے، بہت بڑی قیمت میں جا کر مارکیٹ ریٹ سے بہت اونچے ریٹوں میں ڈیل ڈن ہو گئی۔ جب ڈیل ڈن ہوئی نا تو امیہ ایک طنز بھی کرتا ہے، ایک تو پیسے زیادہ لیے، کہتا ہے اے ابو بکر میں نے تو تمہارے بارے میں بڑی باتیں سنی تھی، تم بڑے بیپاری ہو، سودا بڑا کس کے لیتے ہو، تمہیں ڈیل کرنا بڑا اچھا آتا ہے، میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا تم تو بہت زبردست ڈیل بناتے ہو، یہ کیا کیا، ایک حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا۔ سنو میرے صدیق اکبر کے تاریخی الفاظ، آپ کہتے ہیں امیہ تجھے کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے، تو اس سے زیادہ مانگتا میں تجھے اس سے زیادہ عطا کرتا۔ اللہ اکبر، مال دیا، حضرت بلال کو آزاد کیا۔ نبی پاک کے پاس جاتے ہیں، کہتے حضور بلال حاضر ہے، بلال کو آزاد کروا کر لایا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی پاک اتنے راضی ہوئے، فرماتے ابو بکر جو بلال کو آزاد کرنے میں مال خرچ کیا ہے اس میں تھوڑے میرے پیسے بھی شامل کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنو، کہتے حضور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ ہی کا تو ہے، میں جو بھی خرچ کر کے آیا ہوں حضور آپ ہی کا تو مال ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔